اے ایمان والو، بے شک بہت سارے علماء والرہبان اور درویش لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کھاتے ہیں مال لوگوں کا ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ ظلم یہ ہے، ایک ان کا مال کھاتے ہیں حرام اور ناجائز طریقوں سے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ انہیں سیدھے رستے سے منع کرتے، روکتے ہیں۔ اشاعت و توحید والوں دے نیڑے نہیں جانا، ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کے درس میں شامل نہیں ہونا۔ ایک ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں، پھر انہیں سیدھے رستے سے روکتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کا مال شامل ہے۔ یہ جو پیروں کے نذرانے ہیں اس میں شامل، یہ جو علماء کو تحفے تحائف ہیں ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے، یہ بھی اس میں شامل۔ اور بھی بڑے طریقے ہیں تو آنتے سانتے پتہ بھی کوئی نہیں، ہم سادہ جیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے طریقوں سے مال کھایا جاتا ہے لوگوں۔ اور ان کا آپ لباس دیکھیں، ان کی ظاہری صورت دیکھیں، معلوم ہوتا ہے بھئی خواجہ خضر دنیا تے آ گیا دوبارہ۔ ان کی حالت آپ دیکھیں، معمولی سی ٹوپی کی ہوئی ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، بڑی عاجزی، اور آبائی علاقوں میں مربے لیتے ہیں زمینوں کے۔ یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، بالکل مسکین ہیں، مجھے اس کے آبائی وطن میں بلایا، 6 مربے لیے ہم، یہاں سے پیسے نکالتے، طریقوں سے نکالتے۔ اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو اپنے ایک مقتدی کو کہا، میرا دوست تھا، فوت ہو گیا ہے، شیخ امین، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا مواعد آدمی تھا، تو میرا بچپن کا وہ دوست تھا، ہم 18 بلاک اکٹھے رہتے تھے۔ جمعے پہ یہاں بیٹھتا تھا نکر میں۔ میں نے کہا یار شیخ، یہ خطیب صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو بھی اور کچھ لوگ بھی بھائی جمعے کے بعد ملو، السلام علیکم، تو کچھ خدمت کرو۔ میں نے تو مزاق میں کہا نا خدمت کرو، تو مجھے کہتا ہے ہر جمعے تے تہاڈی نویں بس کٹ ہوندی، ہر جمعے تے تہاڈا نواں کپڑا ہوندا پاؤن والا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو ہم سے وہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تبھی ہے جب پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، معمولی سی ٹوپی ہو، چھوٹی سی دھوتی ہو، وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو، اور نبی کے نام پہ لوٹتے، شرم نہیں آتی، ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا انہیں۔ وہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ عصر کے بعد ایک محفل لگاتے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تاجر جو ہے نا، بڑا تاجر ہے، آیا بیٹھا ہے، پیسے والا ہے، تو محفل میں وہ اس کو غور سے دیکھتے، اس بندے کو غور سے، اس بندے کی بھی نظریں 4 ہوتی ہیں، مولانا پھر اپنا چہرہ یوں کر لیتے، اس بندے کی توجہ پھر ہٹتی ہے تو مولانا پھر اس کو دیکھتے ہیں غور سے۔ وہ محفل کے بعد پوچھتا ہے کہ آج آپ نے مجھے بڑے غور سے 2-3 مرتبہ دیکھا، کیا وجہ؟ فرمانے لگے رات نبی پاک کی زیارت ہوئی تھی، آپ کو میں نے نبی پاک کی محفل میں دیکھا۔ وہ بندہ کہتا ہے تیاری کرو جی عمرے دی، نبی پاک دی محفل وچ میں تے پھر جانا چاہیے گا، تیاری کرو، چلو۔ جھوٹ اور نبی پاک پہ جھوٹ، انا للہ۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب وہ اپنی پارٹی لے کے
مکے جاتے ہیں تو بیت اللہ کے دروازے جب داخل ہوتے ہیں تو یوں ہی ہوا میں السلام علیکم، ہوا میں، ٹھیک ہے آپ، خیریت ہے، وہ جو لوگ ساتھ ہیں تم جاؤ بھائی جاؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ تو نظر نہیں آیا، آپ نے باتیں بھی کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضرت خضر تھے، حضرت خضر سے ملاقات. ان دیوسوں کو دیکھو، جھوٹ اور بیت اللہ میں احرام کی حالت، کیسے کیسے طریقے ہیں لوگوں سے مال نکالنے، لوگوں کی جیبوں سے مال نکال. انہوں نے طریقہ آندہ سان آ بھی نہیں سکتا. لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل. انہی صاحب کی بات ہے کہ یہ تعویذ کرتے ہیں اور پھر ان کی ایک پارٹی ہے، 5-7 علماء جیسے ہوتے ہیں قریبی. تو کوئی بندہ آیا تو انہوں نے حساب لگا کے بتاؤ ہو بڑے سخت اثرات نے، بڑے سخت اثرات ہیں، لیکن کوئی نہیں، ہمارا کام ہے توڑ کر دیں گے. تو 12 کلو بکرے کا گوشت لے کے 12 کلو. وہ گھر میں کوئی جنات شرارت کرتے ہوں گے یا کوئی ذہنی بھی بندے مریض ہوتے ہیں تو لگتا ہے بھائی جن چمڑ گئے نے. وہ گوشت لے کے آیا. مولانا کہتے ہیں میں دم کرتا ہوں، گھنٹے کے بعد آ جانا. گھنٹے کے بعد آیا تو مولانا نے کہا یہ دم کر دی ہے، رات 2 بجے قبرستان جانا ہے. سارا قبرستان کراس کر کے جو آخری قبر ہے نا اس کے پاس گڑھا کھود کے اس کو دفن کر. اب بندہ کہتا ہے رات کے 2 بجے اور قبرستان اور آخری قبر. پھر لوگوں کو ہے کہ جن جو ہے یہ گوشت پہ عاشق ہوتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا نا ہوائیاں اڑتی ہیں تو فرماتے ہیں ڈر رہے ہو، چلو کوئی نہیں، میں اپنے شاگرد کو کہوں گا وہ رات 2 بجے یہ گوشت وہاں دفن کر کے آ جائے گا. وہ شکر کرتا ہوئے میری جان چھٹی. پھر وہ گوشت قبرستان تو جاتا ہے لیکن اس قبرستان میں نہیں، اس قبرستان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے اور جھوٹ بولتے. بڑا تجھے جن ہے جی، چمڑ گیا ہے جی، بڑی مشکل ہے جی، یوں ہی کرتے رہیں گے. نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ ان کے پاس کوئی جنوں کا دم ہے، نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے سوائے باتیں اور بکواس. میں نے یوں کر دیا اور میں نے یوں کر دیا. تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں تو الٹی پلٹی بولتے رہتے ہیں. وہ الٹی پلٹی بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، جن ہو.